जुमेरात के रोज यूरोपीय पार्लियामान में एक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की गई थी, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो तौहीन रसालत के कानून की दिफा 295 सी और बी को ख़त्म कर दे। इंसदात दहशतगर्दी के 1997 के कानून में भी तरमीम करे ताकि तौहीन रसालत के मुकदमात की समाअत इंसदात दहशतगर्दी की अदालतों में न की जा सके और तौहीन रसालत के मुल्ज़मान को फौरी ज़मानतें मिल सकें। इस करारदाद में तौहीन रसालत के मुजरमान की सजाएं ख़त्म करके इनको फौरी रिहा करने का भी कहा गया। साथ ही पाकिस्तान से कहा गया कि सजाए मौत का कानून ख़त्म कर दे। इस करारदाद में फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में होने वाले मुजाहरों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए फ्रांस मुखालिफ जज्बात पे तशवीश का इजहार किया गया। करारदाद में इस बात का एतराफ़ तो किया गया कि पाकिस्तान में अब तक तौहीन रसालत के किसी भी मुजरिम को सजाए मौत नहीं दी गई, लेकिन कहा गया कि इस कानून की मौजूदगी से ही अक़लियतों को खौफ महसूस होता है, इसलिए इसे ख़त्म होना चाहिए। करारदाद में कलादम TLP के मौक़िफ़ और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान के एक बयान की भी मज़म्मत की गई, जिसमें वज़ीर ममलकत ने कहा था कि तौहीन मज़हब करने वालों का सर कलम कर देना चाहिए। इसी करारदाद में पाकिस्तान में सहाफ़ियों, दानिशवरों, सिविल सोसाइटी के अरकान और ख़वातीन पे बढ़ते हुए हमलों पे भी तशवीश का इजहार किया गया। इन हमलों में फिजिकल हमले भी शामिल थे और ऑनलाइन हमले भी। ट्विटर पे तौहीन आमेज ट्रेंड और तबसरों को भी इसमें शामिल किया गया है। पाकिस्तानी हुकूमत से ये भी मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पे सहाफ़ियों और इंसानी हकूक के कारकुनों की हिफाजत का बंदोबस्त करे और इन्हें हरासा करने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में लाए। यूरोपीय कमीशन से इस करारदाद में मुतालबा किया गया था कि अगर पाकिस्तान करारदाद में किए जाने वाले मुतालबात पे पेशरफ्त नहीं करता तो उसे GSP+ के तहत दी गई तजारती रियायतों पर फिलफौर नजरसानी की जाए। यहाँ सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि यूरोपीय यूनियन में ये करारदाद स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले यूरोपीय पार्लियामान के रुकन चार्ली वेम्स ने मुरतब की है, जिनका नस्ल परस्ती का एक तवील रिकॉर्ड है और जिसकी पार्टी को खुद स्वीडिश वजीर आजम ने फाशिस्ट, न्यू नाजी और नस्ल परस्त करार दिया था। ये करारदाद बुनियादी तौर पे एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन थी, यानी कि एक ऐसी करारदाद जिस पे अमल दरामद यूरोपीय यूनियन या उसके मेंबर ममालिक के लिए लाजमी नहीं है। हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये GSP है क्या। GSP मुखफ़फ़ है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस, यानी ये तजारती तरजीहात की एक स्कीम है जिसके तहत मुख्तलिफ ममालिक को तजारत में रियायत दी जाती है। ये रियायत इन ममालिक की मसनूआत को यूरोपीय ममालिक में दाखिले के वक्त कस्टम ड्यूटी की सूरत में मिलती है। इस इशू में सबसे दिलचस्प करारदाद की टाइमिंग है। ये करारदाद ऐन उसी रोज पेश की गई और मंजूर की गई जिस रोज नेटो इत्तेहाद ने अफगानिस्तान से अपने मिशन के इनखला का आगाज किया था। इस करारदाद की नवैयत भी तकरीबन वैसी ही है जैसी सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी दिलचस्पी कम होने पर 1990 में प्रेसलर तरमीम का सामने आना था, जिसके तहत पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहाना बनाकर इसकी तमाम माशी और फौजी इमदाद पे पाबंदी आयद कर दी गई थी। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस यानी GSP+ का दर्जा 2013 में दिया गया था और ये ऐसे मौके पर हुआ था जब पाकिस्तान में नेटो सप्लाई के खिलाफ जज्बात अपने उरूज पे थे। मीडिया में इसकी बड़ी कवरेज हो रही थी और ये वही ज़माना था कि जब मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में आज की बरसर इक़्तिदार तहरीक इंसाफ ने पेशावर, कराची और मुल्क के कई दीगर मकामात पे नेटो सप्लाई को रोकने के लिए धरना दे रखा था। यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP+ दिए जाने के बाद ये धरना
ختم ہو گیا تھا اور نیٹو سپلائی کے حوالے سے عوامی جذبات بھی رفتہ رفتہ مان پڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد شاید پاکستان میں کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ افغانستان میں موجود نیٹو فورسز کی سپلائی پاکستان کے راستے جا رہی ہے۔ جی ایس پی پلس پہ عمل درآمد 1 جنوری 2014 کو شروع ہوا تھا اور یہ سٹیٹس ملنے کے کچھ ہی عرصہ بعد پشاور میں آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہو گیا تھا، جس کے بعد ملک میں بڑے پیمانے پہ پھانسیوں کا آغاز ہوا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں پھانسی پانے والوں کی باقاعدہ فوٹیج جاری کی گئی، جسے پاکستانی میڈیا نے نشر بھی کیا۔ اسی سال یعنی 2014 میں توہین رسالت کے مجرمان شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانول کو سزائے موت سنائی گئی تھی، جن کی رہائی کا اب مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بدنام زمانہ فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو نے پہلی بار اسی دوران خاکے چھاپے تھے، جن پہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی احتجاج سامنے آیا تھا اور فرانس کے حوالے سے اس وقت بھی شدید جذبات پائے جاتے تھے۔ لیکن یورپی یونین نے اس تمام عرصے میں کبھی پاکستان کو حاصل جی ایس پی پلس کے حوالے سے کوئی تنبیہ جاری نہیں کی تھی۔ آج کی صورتحال کو دیکھ کر بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں نیٹو کے انخلاء کے بعد یورپی یونین کے لیے اب پاکستان کی ویسی اہمیت نہیں رہی، اس لیے پاکستانی مصنوعات کو یورپی منڈیوں میں رسائی کے لیے ٹیکس میں رعایت کا بھی کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اس صورتحال میں پاکستان اگر ساری شرائط پہ عمل کر بھی لے تب بھی یہ رعایت کچھ عرصہ تو برقرار رہ سکتی ہے، ہمیشہ برقرار نہیں رہ سکتی، اور یہاں یہ امر بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سٹیٹس بہرحال ایک عارضی سٹیٹس ہے، یہ دائمی سٹیٹس نہیں ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ پھر اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ رعایتوں اور امداد پہ معیشت چلانے کی ہر کوشش بالآخر مایوسی پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے اس میں ملک کی معیشت کو بہتر کرنے اور اپنی برآمدات کا گراف بہتر بنانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ افریقہ، مشرق وسطیٰ، مشرق بعید، لاطینی امریکہ کے ممالک میں اپنی مصنوعات کی نئی منڈیاں تلاش کی جائیں۔ جن یورپی ممالک سے پاکستان کی درآمدات زیادہ ہیں ان کے ساتھ تجارتی تعاون کو دو طرفہ معاہدات کے ذریعے بہتر بنایا جائے۔ چین کے ساتھ ہمارا تجارتی تعاون جو بالکل یک طرفہ ہے اسے متوازن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ملک کے اندر صنعتی بیس کو مضبوط بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی اور خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس ہونے کی وجہ سے ہماری مصنوعات عالمی منڈی میں مقابلے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہی ہماری مصنوعات اسی وقت بک پاتی ہیں جب ہمیں کسی خاص طرح کی رعایت مل رہی ہو، اور اس رعایت کی قیمت ہمیں اپنی خود مختاری اور ساورینٹی کی صورت میں دینی پڑتی ہے۔ یہاں یہ چیز بھی ایک قابل غور ہے کہ پاکستان کے اس سراسر اندرونی معاملے میں یورپی یونین نے بڑی کھل کے مداخلت کی ہے، لیکن اس کے جواب میں پاکستانی حکومت کا رد عمل یقیناً مایوس کن ہے۔ حکومت کو سخت رد عمل دینا چاہیے تھا اور یہ باور کرانا چاہیے تھا کہ پاکستان تجارتی مراحت کے بدلے اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مغرب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اب تک اپنے کسی اقدام سے پوسٹ کولونیل دور کے مغربی ہتھ کنڈوں کے حوالے سے کسی حکمت عملی کا اظہار نہیں کر سکے، اسے لاگو نہیں کر سکے۔ یہ صورتحال بہت تشویشناک ہے اور اس پہ سوچنا ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات اور آخری جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے، چاہے وہ بی بی سی ہو، چاہے وہ وائس آف امریکہ ہو، اور ان کے زیر اثر پاکستانی میڈیا میں بھی اسے جتنے بڑا ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایسا ہوا ہے نہیں۔ ماضی میں اس طرح کی کئی ایک پابندیاں ہم پہ لگ چکی ہیں، پریس ترمیم کا ذکر اسی ذیل میں آ چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی طرح کی پابندیاں، جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس کے بعد بڑے پیمانے پہ پابندیاں تھیں، لیکن پاکستانی معیشت کے پاس یہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ سنبھل سکتی ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، اور مغرب کی جو ضرورت ہے
اس کو ایکسپلائٹ کر کے ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے ایک حکومتی یکسوئی کی اور بہتر خارجہ پالیسی کی. اس کے اوپر حکومت کو ضروری ہے، حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے اور مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ کرے جو قومی امنگوں کے مطابق ہو، جس میں عوام حکومت کی پشت پہ کھڑی ہو. اگر وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر میں یہ سمجھاتے رہیں گے کہ ہمیں یورپ کے آگے لیٹ جانے کے، ان کی ہر شرائط کو بلا چوں چراں تسلیم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو یقیناً پھر عوام حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ صورتحال ملک کے لیے زیادہ خطرناک ہوگی. کسی بھی انارکی سے بچنے اور کسی بھی رد عمل سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بہت وائزلی سٹیپ لیں اور اس وقت اس چیلنج جو سامنے آیا ہے اس سے عہدہ برا ہوں اور ایک بیدار، زندہ اور بغیرت قوم کی حیثیت سے اپنا لوہا منوا سکیں.